اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گلشن احباب در کیفیت سیر و سلوک اولی الالباب آیت اللہ علامہ سید محمد صادق حسینی طہرانی کی گراں قدر کتاب، جس میں سلوک الی اللہ کے راستے، طریقے اور رہنما اصول بیان کیے جا رہے ہیں۔ بیان ہوا کہ اللہ کی طرف سفر کرنے کے لیے مسافر کو 7 حجابوں کو عبور کرنا ہے یا 7 وادیوں سے عبور کرنا ہے، اور ان وادیوں میں سب سے پہلی وادی طلب ہے۔ اس طلب کو اپنے وجود میں ایجاد کرنے کے لیے انسان کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے، انسان کو متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، انسان کے وجود میں ایک اجمالی رجحان پیدا ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ رجحان جب تک انسان کے وجود میں ایجاد نہیں ہوگا، انسان سفر کا آغاز نہیں کرے گا، قدم سے قدم نہیں اٹھائے گا، حرکت نہیں کرے گا۔ لہٰذا انسان جتنا بھی ارادہ کر لے کہ اس نے نماز پڑھنی ہے، اس نے ذکر کرنا ہے، اس نے اللہ کے محبوب بندوں سے محبت کرنی ہے، اللہ کی طرف قدم بڑھانا ہے، جب تک انسان کے وجود میں ان تمام اعمال کے لیے رغبت اور رجحان موجود نہ ہو، انسان انہیں پایۂ تکمیل تک نہیں پہنچا سکتا۔ اگر عمل آغاز بھی کر لے تو اسے دوام نہیں بخش سکتا، اسے پائیدار نہیں رکھ سکتا۔ لہٰذا انسان کے وجود میں آغاز نقطے سے طلب کا ہونا ضروری ہے، اس طلب میں شدت کا آنا ضروری ہے، اور اس طلب کے لیے جو ابتدائی رجحان ہے جسے عشق اجمالی کہا گیا ہے، اس عشق اجمالی کو مکمل کر کے انسان کو عشق تفصیلی کی وادی میں داخل ہونا ہے۔ بس یہ 7 وادیاں انسان نے عبور کرنا ہے۔ بیان ہوا کہ اس طلب کو برقرار رکھنا ہے تو کچھ ایسے عوامل ہیں کہ جو انسان کے وجود میں اس طلب کو ایجاد بھی کرتے ہیں اور اس طلب کو مضبوط بھی کرتے ہیں، یعنی انسان کے وجود میں وہ جو نہایتی ضعیف قسم کا نقطۂ رجحان موجود ہے، یہ عوامل اس نقطۂ رجحان کو آہستہ آہستہ مضبوط کرتے چلے جاتے ہیں، اور اس قدر پختہ و مضبوط کر دیتے ہیں کہ انسان اس رجحان سے دوری اختیار نہیں کر سکتا۔ پس وہ عوامل، وہ اسباب جو انسان کے وجود میں اس رجحان کو مضبوط کرتے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ کل تفصیل سے بیان ہوا کہ ایک رجحان تہجد گزاری کی طرف ہے، نماز تہجد ہے کہ انسان رات کے پہر میں بیدار ہو اپنے معشوق سے ملاقات کرنے کے لیے۔ خود یہ بیدار ہونا نور ہے، اور پھر اگر انسان اس نور کے ساتھ نماز تہجد پڑھ لیتا ہے تو یہ نور علی نور کا مصداق ہے۔ انسان جس قدر اپنے وجود میں اس رجحان کو مضبوط کرے گا، انسان کے وجود میں طلب مضبوط ہوگی۔ دوسرا عامل اور دوسرا راستہ جو انسان کے وجود میں طلب کو مضبوط کرتا ہے، وہ راستہ ذکر کا راستہ ہے۔ یعنی اگر ہم اپنے وجود میں طلب کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو آغاز میں ہمیں خود سے خواہشات کو، رکاوٹوں کو، ایسی خواہشات اور ایسی رکاوٹیں جو ہمارے وجود کو آلودہ کر دیتی ہیں، ناپاک کر دیتی ہیں، ان رکاوٹوں کو، ان موانع کو برطرف کرنا اور خود کو پاک و پاکیزہ کرنا یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ اگر ہم اپنے راستے سے کیلوں کو، کانٹوں کو، پتھروں کو ہٹائیں گے نہیں تو اس راستے پر کیسے سفر کر سکتے ہیں؟ لہٰذا تمام رکاوٹوں کو برطرف کرنا، بالمرہ برطرف کرنا، ایک ہی مرتبہ برطرف کرنا، یہ نہایت ہی ضروری ہیں۔ اور اگر انسان اس وادی عشق میں ان رکاوٹوں کو برطرف نہیں کرتا تو یہ رکاوٹیں انسان کے کمر پر بوجھ ایجاد کرتی ہیں، آہستہ آہستہ انسان کی کمر کو جھکا دیتی ہیں۔ پس انسان جو گناہ کرتا ہے تو یہ گناہ انسان کو آلودہ کر دیتے ہیں، ناپاک کر دیتے ہیں، انسان کی کمر کو جھکا دیتے ہیں، انسان کا نفس ان گناہوں کے بوجھ تلے دب جاتا ہے۔ لہٰذا بالمرہ ایک ہی مرتبہ انسان کا یہ وظیفہ ہے، ان گناہوں سے خود کو دور کرے،
ان گناہوں سے خود کو پاک و صاف کرے، اور انہیں کس چیز کے ذریعے سے خود سے دور کیا جا سکتا ہے، کن عوامل کے ذریعے سے انسان خود کو پاک و پاکیزہ کر سکتا ہے، صاف کر سکتا ہے، تو انسان اپنے وجود میں گناہ کو برطرف کرنے کے لیے، اللہ کی محبت کی چنگاری کو مضبوط کرنے کے لیے، برقرار رکھنے کے لیے، ہمیشہ اس کی شمع کو اور اس کے شعلے کو برقرار رکھنے کے لیے انسان جس چیز سے مدد لے سکتا ہے وہ ہے ذکر الہی۔ ذکر الہی ذکر قلبی بھی ہے، ذکر لسانی بھی ہے، یعنی انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ یہ توجہ انسان کی جو اسے خواب غفلت سے بیدار کر رہی ہے، اللہ کی طرف متوجہ کر رہی ہے، یہ توجہ خود ذکر الہی ہے۔ اور پھر دوسرا ذکر جو ذکر لسانی ہے، یعنی انسان اپنی زبان سے ذکر کو انجام دیتا ہے۔ ذکر لا الہ الا اللہ کی کیا اہمیت ہے۔ مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، اس کے صفحہ نمبر 2 کے اندر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کو نقل کرتے ہیں کہ امام محمد باقر اس روایت کو اپنے جد بزرگوار خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں اپنے اصحاب کے جھرمٹ میں، لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لا الہ الا اللہ، کہ اپنے مردوں کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ تلقین دو۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ فرماتے ہیں فَإِنَّهَا تَهْدِمُ الذُّنُوبَ، اپنے مردوں کو جب تم لا الہ الا اللہ کی تلقین کرتے ہو تو یہ کلمہ طیبہ گناہوں کو دھو دیتا ہے، گناہوں کو صاف کر دیتا ہے، گناہوں کو محو کر دیتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اب جب یہ کلمہ اصحاب نے سنا تو ان میں شوق ایجاد ہوا، ان میں رغبت ایجاد ہوئی، ان میں طلب ایجاد ہوئی۔ فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فمن قال فی صحتہ، اے اللہ کے حبیب آپ نے مردوں کو تلقین دینے کی بات کی ہے، وہ فرد جو زندہ ہے، مکمل صحت یاب ہے، صحت و سلامتی سے جو ہے وہ مستفید ہوا ہے، تندرست ہے، ابھی مرا نہیں ہے، بالکل حی و حاضر ہے، تازہ ہے، زندہ ہے، زندگی بسر کر رہا ہے، تو یا رسول اللہ جو اس کلمے کو اس صحت و سلامتی کی حالت میں انجام دیتا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو رسول خدا کیا فرماتے ہیں؟ فقال ذاک اہدم و اہدم، جو شخص صحت یابی کی حالت میں کلمہ طیبہ کو اپنی زبان سے جاری کرتا ہے تو وہ بہت زیادہ اس کے گناہوں کو دھو دے گا۔ یعنی اگر مردوں کو تلقین کی جائے تو مردوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، تو مردوں کی نسبت اگر زندہ اس کلمے کو انجام دے تو اس کے بدرجہ اولا بطریق اولا اس کے گناہ جو ہیں وہ جھڑ جائیں گے، صاف ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے۔ اب اگر کوئی ذکر کو اہمیت نہیں دیتا، ذکر کو یا تو چھوڑ دیتا ہے یا ذکر کرتا ہے لیکن ترک کر دیتا ہے بس اوقات، اور کہتے ہیں کہ آج ہم نے ذکر کو انجام نہیں دیا، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں کل ذکر کر لوں گا، تو فرماتے ہیں کہ نہیں، اس نے بہت بڑا اپنا نقصان اٹھایا ہے جو اس نے ذکر کو ترک کیا ہے۔ آج کا ذکر کل پر ڈال دینا، پرسوں پر ڈال دینا، کل اور پرسوں بھی تو اللہ کے دنوں میں سے ایک ہی دن ہیں، کیا فرق ہے آج میں اور کل میں اور پرسوں میں؟ بس اوقات ممکن ہے آج اس ذکر کو ترک کرنے کے نتیجے میں مجھے کل بھی ذکر کی سعادت اور توفیق نصیب نہ ہو، پرسوں بھی مجھے ذکر کی سعادت اور توفیق نصیب نہ ہو۔ لہٰذا یہ جو بعض لوگ اس قسم کے دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے 40 دنوں میں ذکر کو کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں، یعنی اگر ہم کسی کو ذکر دیتے ہیں کہ آپ نے فلاں ذکر 40 دن تک انجام دینا ہے، وہ کرتے ہیں، کبھی 28 دن کر لیتے ہیں، کبھی 30 دن کر لیتے ہیں، کبھی 38 دن کر لیتے ہیں، 2 دن چھوڑ دیا، 1 دن چھوڑ دیا، 3 دن چھوڑ دیا، یہ بات بالکل درست نہیں ہے۔ یعنی حتیٰ انسان کو ایک دن بھی ذکر مبارکہ کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ مرحوم علامہ حسینی طہرانی
حتیٰ فرماتے تھے کہ انسان جو چلے کرتا ہے اپنی زندگی میں، اس کو 2 چلوں کے درمیان چھٹی نہیں کرنی چاہیے، تعطیل نہیں کرنی چاہیے، فاصلہ ایجاد نہیں کرنا چاہیے، اور اگر بالفرض فاصلہ ہو جاتا ہے تو 1 دن کا فاصلہ ہو، 1 دن سے زائد فاصلہ انسان کی روح کو مردہ کر دیتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ ذکر انسان کی روح کی غذا ہے، عین اسی طرح سے جیسے انسان کے جسم کی غذا ہے، عین اسی طرح سے انسان کی روح کے لیے بھی غذا نہایت ضروری ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جسم کو ناشتے کی ضرورت ہے، اور یہ معروف جملہ لقمۃ الصباح مسمار البدن، کہ صبح کا لقمہ، اور صبح جو ناشتے کے لیے انسان حتیٰ 1 لقمہ اٹھاتا ہے اپنے حلق میں اتارتا ہے، تو یہ مسمار البدن کا مصداق ہے، یعنی اس کے بدن کے لیے مسمار کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ جیسے یہ ستون فقرات اور ریڑھ کی ہڈی انسان کو کھڑے رکھتی ہے، اور اگر اس ہڈی میں فالٹ آ جائے تو انسان زمین بوس ہو جاتا ہے، انسان کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے صبح کے ناشتے کا 1 لقمہ انسان کے بدن کے لیے مسمار کا کردار ادا کرتا ہے۔ یہ جملہ بہت مشہور ہے، روایت کے عنوان سے مشہور ہے، لیکن اگر ہم روائی منابع میں روائی کتابوں کو کھنگالتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، تو وہاں ہمیں یہ جملہ دکھائی نہیں دیتا ہے۔ لیکن یہ جملہ اپنی جگہ بالکل حکیمانہ جملہ ہے، بالکل صحیح جملہ ہے کہ انسان کو کھانے کی بہت ضرورت ہے، بالخصوص صبح کے لقمے کی، اور اسی طرح سے انسان کو رات کے وقت کھانا کھانے کی بھی بہت ضرورت ہے۔ مرحوم قلینی رحمۃ اللہ علیہ کتاب شریف کافی ہے، جلد نمبر 6 ہے، اور صفحہ نمبر 289 پر حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الاف و تحیت و ثنا سے اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ حضرت فرماتے ہیں فَلَا يَدَعْنَا أَحَدُكُمُ الْعَشَاءَ، کہ تم میں سے کوئی بھی رات کا کھانا ترک نہ کرے، وَلَوْ بِلُقْمَةٍ مِّنْ خُبْزٍ أَوْ شَرْبَةٍ مِّن مَاءٍ، ولو رات کے وقت 1 روٹی کا لقمہ آپ اپنے منہ میں ڈالتے ہیں اور اسے چباتے ہیں اچھی طرح سے اور حلق میں اتار لیتے ہیں، اور اگر وہ 1 لقمہ بھی آپ کے نصیب میں نہیں ہے تو پانی کا 1 گھونٹ اپنے حلق میں اتارتے ہیں، تو یہ بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی رات کو کھانا چھوڑ دیتا ہے تو کم از کم جو مقدار یہ بیان کی گئی ہے 1 لقمے کی یا پانی کی، اسے ضرور انسان کو کھانا چاہیے، اور اگر چاہے انسان پانی کا 1 گھونٹ اپنے حلق میں اتار لے، چاہے 1 روٹی کا لقمہ اتار لے، حد اقل اس چیز کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ مرحوم برقی رحمۃ اللہ علیہ، ابو جعفر برقی، اپنی کتاب المحاسن جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 423 پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کو نقل کرتے ہیں کہ حضرت فرماتے ہیں من ترک العشاء نقصت منہ قوت ولا تعود الیہ، کہ اگر کوئی رات کا کھانا نہیں کھاتا اور رات کے کھانے کو ترک کر دیتا ہے تو اس سے ایک طاقت کم ہو جاتی ہے، لا تعود الیہ، کہ وہ طاقت کبھی دوبارہ پھر واپس اس کے جسم کی طرف نہیں پلٹے گی، نہیں واپس آئے گی۔ پس رات کو کھانا کھانا یہ نہایت ہی ضروری ہے انسان کے بدن کے لیے، لیکن سوال ہے کب کھانا چاہیے؟ تو رات کو سونے سے 2 گھنٹہ پہلے علماء فقہاء عرفا بیان کرتے ہیں کہ انسان کو کھانا کھانا چاہیے، اور پھر جو کھانا کھا رہا ہے رات کے وقت وہ نہایت ہی مرغن نہیں ہونا چاہیے، وہ نہایت ہی ہلکا سبک کھانا ہونا چاہیے، کچی چیز نہیں کھانی چاہیے بلکہ پکا ہوا کھانا انسان کو کھانا چاہیے، اور اتنا کھانا کھانا چاہیے جتنا اس کے بدن کی ضرورت ہے، اس کے بدن میں سستی ایجاد نہ کرے، تنبلی ایجاد نہ کرے، چونکہ پرخوری انسان کے وجود میں سستی، کاہلی اور تنبلی کو جنم دیتی ہے، جس کے نتیجے میں انسان صبح تہجد کے لیے اور نماز شب کے لیے، نماز تہجد کے لیے انسان بیدار نہیں ہو سکتا ہے، جو کہ درست نہیں ہے۔ لہٰذا انسان کو جو ہے وہ جس طرح سے کھانا اس کے بدن کے لیے ضروری ہے، اسی طرح سے ذکر انسان کی روح کے لیے ضروری ہے۔ اگر انسان ذکر کو ترک کر دیتا ہے تو در واقع یہ انسان، اس کے وجود میں طلب کمزور ہو جائے گی، یہ جذبہ کمزور ہو جائے گا، یہ ارادہ کمزور ہو جائے گا۔ لہٰذا آغا فرماتے ہیں، یعنی علامہ حسینی طحرانی فرماتے ہیں کہ یہ جو افراد کہتے ہیں
کہ آج ہم نے ذکر نہیں کیا ہے، یعنی آج ہم نے لا الہ الا اللہ کا ذکر نہیں کیا ہے، کل کر لیں گے، تو فرماتے ہیں یہ انسان کے وجود میں اس کی جو کمر ہے اس کو توڑ دے گا۔ وہ کمر انسان کی کیا ہے؟ وہ طلب ہے، وہ ارادہ ہے، وہ رجحان ہے، وہ رغبت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب تھی۔ اس نے اس ذکر کو ترک کیا ہے، جس کے نتیجے میں انسان کی کمر ٹوٹ گئی ہے، یعنی اس کی طلب ٹوٹ چکی ہے، اور جس کی طلب ٹوٹ جائے وہ عشق کی وادی میں داخل نہیں ہوگا اور عشق کے آگے والے مراحل سے بھی عبور نہیں کرے گا۔ پس انسان کو اپنے وجود میں اس طلب کو مضبوط کرنا ہے۔ اس طلب کے مرحلے سے جو عبور کرے گا وہ عشق کی وادی میں داخل ہوگا، اور جو اس طلب کے مرحلے سے عبور کرنے میں ناکام ہو جائے وہ نہ تو عشق کی وادی میں داخل ہوگا اور نہ ہی عشق سے اگلے مراحل کو طے کر پائے گا۔ پس بیان ہوا کہ اس طلب میں بھی عشق موجود ہے، یہ طلب بھی درواقع عشق سے سرچشمہ لیتی ہے، لیکن وہ عشق اجمالی ہے، یعنی انسان کے وجود میں ایک باطنی رجحان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف موجود ہے۔ یہ رجحان نہایت ہی کمزور ہے۔ انسان نے اس کمزور رجحان کو مضبوط کرنا ہے، اور جس قدر انسان اسے تہجد گزاری سے، نماز تہجد سے، ذکر سے اس کو مضبوط کرے گا تو عشق کی وادی میں داخل ہوگا، یعنی پہلے محبت کلیہ کی وادی میں داخل ہوگا، پھر عشق حقیقی میں وہ محبت کلیہ تبدیل ہو جائے گی، اور اس طرح سے انسان کے وجود میں یہ طلب کا مرحلہ محقق ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گا، اور انسان عشق تفصیلی کی ایسی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا جس سے انسان کی قوہ عاقلہ مغلوب ہو جائے گی۔ پس طلب کو مضبوط کرنے کے لیے جہاں شب بیداری کی ضرورت ہے، یعنی انسان خود کو مقید کرے کہ رات کے کسی بھی پہر اور بطور خاص آخری پہر انسان بیدار ہو، اللہ کا ذکر کرے۔ اب انسان کے باطن میں عشق جو ہے وہ اگر موجود ہوگا تو وہ عشق انسان کو اللہ کی ہم کلامی کے لیے، اللہ سے مخاطب ہونے کے لیے بیدار کرے گا۔ لیکن اگر انسان کے باطن میں وہ عشق کمزور ہے، وہ مرحلہ ابھی کمزور ہے کہ انسان خود بخود بیدار ہو جائے، تو اسے اسباب فراہم کرنا ہے خود کو بیدار کرنے کے لیے۔ یعنی کیا؟ یعنی رات کو الارم لگانا ہے تاکہ اس کو اس الارم کے ذریعے سے بیدار کیا جا سکے، وہ گھڑی کی صورت میں ہو، وہ موبائل کی صورت میں ہو، وہ الارم اس کو بیدار کرے۔ حتیٰ آیت اللہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی ایک الارم سے بیدار نہیں ہو سکتا تو 2 الارم لگائے، یعنی ایک گھڑی کی جو بیل ہے اس سے وہ بیدار نہیں ہوتا تو 2 گھڑیوں کی الارم لگائے۔ جیسے آج کل کے موبائل ہیں کہ آپ اس کو اگر بند کر دیتے ہیں تو وہ دوبارہ بجتے ہیں، 5 منٹ بعد، 2 منٹ بعد ان کو منظم کیا جا سکتا ہے، وہ دوبارہ بجیں گے، تیسری دفعہ بجیں گے، مگر یہ کہ انسان مکمل اٹھے ہوش و حواس میں آ کر اس الارم کی تنظیمات اور سیٹنگ سے جا کر اس کو بند کرے، پھر وہ الارم بند ہو جائے گا۔ تو ایسے میں انسان ایک دوسرا موبائل بھی پاس رکھ لے، اس پر بھی الارم لگا دے کہ اگر ایسی کوئی صورتحال پیش آئے تو وہ دوسرا الارم اس کو بیدار کر دے۔ یہ ابھی انسان ایک ایسے مرحلے میں ہے کہ جس کے وجود میں طلب کمزور ہے، عشق کمزور ہے، اور وہ الارم کے ذریعے سے ہی بیدار ہو سکتا ہے۔ اگر وہ خود سے بیدار ہونا چاہے تو بیدار نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک الارم سے بیدار نہیں ہوتا تو 2 الارم لگائے۔ اب اگر کوئی شخص 2 الارم سے بھی بیدار نہیں ہوتا، اس کو خوف ہے، تو اپنے دوست سے کہے کہ بھئی صبح تم نے آنا ہے، میرے دروازے پر دستک دینا ہے، اور جب میں دروازے پر آؤں دروازہ کھولوں اور تم مجھ سے خداحافظی کرو، تب اس کا مطلب ہے میں تہجد کے لیے بیدار ہو گیا ہوں۔ یعنی انسان اس قدر مقدمات کو فراہم کرے تاکہ اس کے وجود میں یہ طلب مضبوط ہو، اور اس طلب کو مضبوط کرنے کا ایک راستہ یہی تہجد کے لیے بیدار ہونا ہے جو خود نور ہے، اور دوسرا اسی تہجد کو مزید جو ہے وہ نور علی نور کا مصداق بنانے کے لیے انسان 11 رکعات نماز کو بھی ادا کرتا ہے، تو یہ نور علی نور ہے۔ مزید اس کو نورانی تر کرنے کے لیے انسان ذکر کرتا ہے، انسان تلاوت کرتا ہے، انسان تدبر کرتا ہے، تعقل کرتا ہے، تو اس سے انسان کی طلب مضبوط ہوتی ہے۔ دوسری چیز جو انسان کے وجود میں طلب کو مضبوط کرتی ہے وہ ذکر ہے، اور یہ ذکر انسان کو مقام طہارت کے قریب کرتا ہے۔ مقام طہارت یعنی انسان کو پروردگار کے قریب کرتا ہے۔ اگر اس
طلب میں اور اس عشق اجمالی میں انسان کے وجود میں اضافہ ہو تو اس اضافے کی صورت میں انسان اس سفر کو تیزی کے ساتھ طے کرے گا، اور اس تہجد کے لیے اور اس ذکر کے لیے انسان کو مراقبے کی ضرورت ہے۔ انسان کو جو ہے وہ مراقبے کے ذریعے سے اپنے گردن پر یہ جو بوجھ گناہوں کا لاد لیا ہے انسان نے، اس بوجھ کو انسان نے مراقبے کے ذریعے سے جو ہے وہ ختم کرنا ہے۔ لہٰذا اس موضوع پر کل آپ کے ساتھ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ گفتگو کریں۔ دعاگو ہیں خداوند متعال ان نورانی معارف کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دعاگو ہیں خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر صاحب الامر صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔